تقابلی لسانیات قبل از فرڈیننڈ ڈی سسو، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو تقابلی لسانیات قبل از فرڈیننڈ ڈی سسور کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو تقابلی لسانیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ تقابلی لسانیات کا موضوع زبانوں کا تقابلی مطالعہ ہوتا ہے۔ تقابلی لسانیات کا مقصد کسی زبان یا بولی کا تقابلی مطالعہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے زبانوں کے نمونوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کا تقابلی تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ تقابلی مطالعے میں بہت سی دشواریاں آتی ہیں کیونکہ تاریخی اعتبار سے زبانوں کے ارتقائی سفر کا جائزہ آسان نہیں ہوتا۔ تمہید: فرڈیننڈ ڈی سسور سے پہلے لسانیات یعنی لنگوسٹکس کا لاہ عمل تقابلی تھا۔ تقابلی لسانیات کا مقصد کسی زبان یا بولی کا تقابلی مطالعہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے زبانوں کے نمونوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کا تقابلی تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ یکسانیت اور تضاد کی بنیاد پر کیے جانے والے اس تجزیے کا مقصد مختلف سطحوں پر زبان کا تجزیہ اور اس کی گروہی درجہ بندی ہے۔ تاریخی طریقہ ہسٹوریکل میتھڈ، اس کا دوسرا نام داخلی باز تعمیر انٹرنل ریکنسٹرکشن ہے۔ بعض اوقات ایک زبان کے اندر بعض باضابطگیاں ملتی ہیں۔ اس زبان کے دوسرے روپوں سے ان کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اصلاً کیا رہے ہوں گے۔ مثلاً سنسکرت کے ماضی قریب کا صیغہ اکثر مادے کے پہلے یا مسمتوں کی تکرار سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن حکاری مادوں میں پہلے جزء میں حکاریت نہیں ملتی۔ مثلاً وہ ہو گیا ہے بھو، با بھو، چونکہ غیر حکاری مادوں میں تکرار بالکل ہو بہو ہے، اس لیے ہم انہیں دیکھ کر نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سنسکرت میں یہ روپ اصلاً بھو رہا ہوگا۔ اپنی ہی زبان کی مدد سے باز تعمیر کو داخلی باز تعمیر یا تاریخی طریقہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ابتدائی صوت اور فونیم کی باز تعمیر کی جاتی ہے۔ مختلف زبانوں کے رشتے نہیں تلاش کیے جاتے۔ کمپیریٹیو میتھڈ تقابلی طریقہ، جب ایک لسانی قوم میں لسانی اور صوتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو ایک مادر زبان سے پھوٹ کر کئی دختر زبانیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ان دختر زبانوں کی مارفیموں کا تقابلی مطالعہ کر کے مادر زبان کی باز تعمیر کی جاتی ہے۔ اس باز تعمیر کے طریقے کو تقابلی طریقہ کہتے ہیں، کمپیریٹیو میتھڈ کہتے ہیں۔ اس طریقے کے دو فریضے ہیں۔ اول، طے کرنا کہ کون کون سی زبانیں آپس میں خاندانی رشتے سے وابستہ ہیں۔ ایک مادر زبان سے کون کون سی دختر زبانیں اور ان اولادوں کی کون کون اولادیں ہیں۔ دختر زبانوں کے تقابلی مطالعے سے مادر زبانی کی مارفیموں اور فونیموں کی باز تعمیر۔ تاریخی لسانیات کا عمل دخل ایک عرصے سے جاری ہے، اس لیے تحریر شدہ مہذب زبانوں کے رشتے طے ہو چکے ہیں۔ قبائلی زبانوں کے بارے میں ایسے مطالعے کی گنجائش ہے جہاں تک دوسرے مطالبے کا سوال ہے۔ قبل تاریخ کی آبائی زبان کے روپوں کی تشکیل کا کام کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ باقی ہے۔
ہمیں خاص طور سے ان اصولوں پر نظر کرنی ہے جن کے اطلاق سے زبانوں کے رشتے طے کیے جا سکتے ہیں۔ زبانوں میں یکسانی اور مشابہت ہی کے بنا پر ان کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ یہ یکسانی یا یہ یکسانیت دو قسم کی ہو سکتی ہے، لغات کی یعنی ذخیرہ الفاظ کی یکسانیت، اور قواعد کی یعنی قواعد کی یکسانیت۔ گریم کا قانون، اس قانون کی پہلی شکل راسک نے بیان کی تھی۔ گریم نے اسے مکمل کیا۔ اس نے 1819 میں اپنی جرمن گرامر شائع کی۔ یہ جرمن زبان کی قواعد نہیں تھا بلکہ جرمن خاندان کی زبانوں کا تقابلی مطالعہ تھا۔ 1822 میں اس نے دوسرا ایڈیشن شائع کیا جس میں راس سے استفادہ کر کے اس نے 600 صفحات میں اپنے قانون کی تفصیل پیش کی۔ اس نے اپنے قواعد کی 3 مزید جلدیں پیش کیں۔ اس قانون میں ہند یورپی خاندان کی 2 بڑی صوتی تبدیلیوں یعنی فونیٹک شفٹس کا انکشاف کیا گیا۔ پہلی تبدیلی ہند یورپی سے ابتدائی جرمانی میں ہوئی، یہ قبل تاریخ دور میں ہوئی ہے۔ دوسری تبدیلی ابتدائی جرمانی ہے، اس کی 2 شاخیں نشیبی جرمن یعنی انگریزی وغیرہ اور فرازی جرمن یعنی ہائی جرمن یعنی موجودہ جرمن میں ہوئی۔ ابتدائی جرمانی کی بہترین نمونہ مشرقی جرمنی کی قدیم معدوم زبان گوتھک میں ملتا ہے۔ مغربی جرمنی میں شمال کے میدانوں میں علاقے کی بولیوں کو نشیبی اور فرازی جرمن کی تقسیم 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی، جبکہ نشیبی جرمن بولنے والے اقوام ملک جرمنی سے ہجرت کر چکی تھیں۔ نشیبی جرمن کی بہترین نمائندہ انگریزی ہے۔ ابتدائی جرمانی گوتھک اور نشیبی جرمن میں کوئی بڑا فرق نہیں، لیکن فرازی جرمن کی آوازیں بدلی ہوئی ہیں۔ گراسمنز لا، گراسمین کا قانون۔ گرم کے قانون کے بعد متعدد روپ ایسے ملتے تھے جو اس کے اطلاق سے مستثنیٰ تھے۔ ان کی تعویل کے لیے 1813 میں ہرمن گراسمین نے اپنا قانون پیش کیا جو یہ ہے: اگر ہند یورپی میں کسی مادے کے 2 مسلسل صوت رکنوں میں 2 مسلسل حکاری مسمتے تھے تو ان میں سے ایک کی عموماً پہلے کی حکاریت ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ یورپی زبانوں میں یونانی کے سوا حکاریت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس قانون کا عمل صرف یونانی اور ہند آریائی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ مثلاً ہند یورپی مادے دیگھے سے سنسکرت میں مدگا گرمی بنا، جس میں دھ بدل کر د ہو گیا۔ سنسکرت ہی میں ایک لفظ دھکشیاتی وہ جلائے گا بنا، جس میں پہلے مسمتے میں 2 حکاریت ہے تو دوسرے میں نہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدائی ہند یورپی کی بھ، دھ، گھ غیر حکاری ہو کر یونانی میں ک ت پ بنتے ہیں، لیکن سنسکرت میں ب د گ۔ ورنرز لا، ورنر کا قانون۔ 4ویں صدی عیسوی میں مصنف اور 6ویں صدی عیسوی میں مکتوبہ ایک گوتھک مخطوطہ میں باپ کے لیے لفظ فارڈر لکھا ہے۔
جرمانی خاندان کے مختلف زبانوں کے تقابل سے دریافت ہوا کہ ابتدائی جرمنی میں بھائی کے لیے براتھر تھا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ فادر میں سفیری تھا کی جگہ دا کیوں ہے؟ اس پر ڈنمارک کے ایک ماہر لسانیات کارل ورنر نے 1875 میں غور کر کے مقالہ لکھا جو 1876 میں شائع ہوا۔ اس میں ورنر کا قانون درج ہے۔ جرمن زبان میں قدیم ہند یورپی کے پتکا کے مقابلے میں جن لفظوں میں موسیقی بدگا آتے ہیں وہ گرم کے قانون کے خلاف ہیں۔ ورنر نے تقابلی مطالعے کے بعد ان کی تعویل کے لیے یہ قانون پیش کیا۔ پہلا قانون: اگر ابتدائی ہند یورپی میں پتکا کے پہلے بغیر بل کے مسودہ یا جڑواں مسودہ ہے تو جرمانی میں یہ آوازیں بدگا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ لفظ میں کہیں نہ کہیں بل ضرور ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ابتدائی ہند یورپی پتکا سے فوراً ما قبل مسودے پر بل ہے تو گرم کے قانون کے اطلاق ہوگا، اور اگر ما قبل مسودہ بغیر بل کے ہے اور بعد کے مسودے پر بل ہے تو بدگا بدل کر جرمانی میں پتکا ہو جائیں گے۔ قانون 2: گرم نے ابتدائی ہند یورپی، ابتدائی یا قبل جرمانی، نشیبی جرمن اور فرانسیسی جرمن میں سب میں بغیر تبدیلی کے فرض کیا تھا۔ ورنر نے بتایا کہ اس کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اگر ابتدائی ہند یورپی میں اس سے قبل کا مسودہ بغیر بل کے ہے تو ہند یورپی س ابتدائی جرمن میں ر اور اس کے بعد نشیبی اور فرانسیسی جرمن میں ز ہو جاتا ہے۔ قانون 3: ورنر نے یہ بھی بتایا کہ اگر ابتدائی ہند یورپی میں پتکا کے قبل س ہو، یعنی س ک، س ٹ اور س پ آئے ہوں تو یہ آوازیں جرمن میں بغیر تبدیلی کے فتکا ہی رہیں گی۔ بعض ماہرین لسانیات فریڈرک شیلیگل جرمنی میں ہندوستانی لسانیات کے سلسلے میں بہت کام ہوا ہے۔ اس کی شروعات شلیگل نے کی۔ ایک انگریز سپاہی الیگزینڈر سیملٹن نے ہندوستان میں سنسکرت کا مطالعہ کیا تھا۔ نپولین کی لڑائیوں میں اسے فرانسیسیوں نے قید کر لیا۔ شلیگل نے 1803 میں پیرس جا کر اس جنگی قیدی سے سنسکرت سیکھی اور اس کے بعد 1808 میں اپنی مشہور کتاب ایتھنے لینگویج اینڈ وزڈم آف انڈینس لکھی۔ اس میں اس نے پہلی بار تقابلی قواعد کی اصطلاح استعمال کی، اس کی افادیت پر زور دیا اور اس نے ایسے بہت سے الفاظ کی فہرست جمع کی جو یونانی، لیٹن، جرمن اور سنسکرت میں معنی اور صوت کے لحاظ سے مماثل تھے۔ اس نے صوتی قانونوں کی بھی ابتدا کی۔ مثلاً یہ دریافت کیا کہ لیٹن ف اسپینی پ میں بدلتا ہے اور جرمن ف لیٹن پ کے متوازی ہے۔ اس نے دنیا بھر کی زبانوں کو نسلی اور قواعدی اعتبار سے ملا کر 2-3 شاخوں میں منقسم کیا۔ پہلا، سنسکرت اور اس کے خاندان کی زبانیں، دوسرا دیگر زبانیں۔ اس 2 زمروں کے ساتھ اس نے مانا کہ چینی ان سب سے مختلف زبان ہے۔ فرانز بوپ
برلن اکیڈمی میں سنسکرت کے معلم تھے۔ تقابلی قواعد پر سب سے پہلے انہوں نے لکھا۔ ان کی پہلی کتاب سنسکرت فعل کی گردان کا نظام یونانی، لیٹن، فارسی اور جرمن سے تقابلی مطالعہ میں شائع ہوئی۔ پھر 1833 میں ان کا ایک اور مفصل کارنامہ سنسکرت زند، یونانی، لیٹن، اینتھوتن، گوتھک اور جرمن کا تقابلی مطالعہ شائع ہوا۔ 1854 میں انہوں نے سنسکرت اور یونانی الفاظ کے بل کے نظام پر ایک مقالہ شائع کیا۔ انہوں نے صوتیات کی طرف توجہ نہیں کی، خصوصیت سے تصریفی چسپیوں کا مطالعہ کیا، اور وہ اس نقطۂ نظر کے حامی تھے کہ یہ چسپیے کسی زمانے میں مکمل لفظ تھے جو اب محض بے معنی اجزا ہو کر رہ گئے ہیں۔ چونکہ ان کے سامنے کافی مواد نہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ قاعدہ قائم کیا کہ لسانیات کے اصول صرف ایک حد تک صحیح ہوتے ہیں۔ وہ سنسکرت، یونانی اور لیٹن کو ایک ماخذ سے مانتے تھے۔ فرانز بوس بنیادی حیثیت سے بشریات سے لسانیات میں آئے۔ اس نے ریڈ انڈین زبانوں کو صوتیات، قواعدی زمروں اور مانوی زمروں کے تحت تجزیہ کیا۔ USA کے کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ فرانز بوس کو 1911 میں ہینڈ بک آف امریکن انڈین لینگویجز بہت مشہور ہے۔ جارج بولر نے پونا میں پنڈتوں سے سنسکرت سیکھی اور ہند آریائی زبانوں اور عتیقیات کی انسائکلوپیڈیا کا کام شروع کیا۔ اس میں اس نے قدیم ہندوستانی ترسیمیات پر بھی ایک مضمون رکھا۔ جارج فریڈرک کروٹفینڈ نے 1802 میں کتبات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے قیاس کیا کہ نشانات کے دو مختلف گروہ دو مختلف بادشاہوں کے نام ہو سکتے ہیں۔ یہ نام داربوش اور کوروش کے ہو سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے 31 نشانوں کی قیاس آرائی کی اور ان کی صوتی قیمت متعین کیا، جس میں 9 صحیح تھیں۔ ڈیلبرگ کو تقابلی نحو کا بانی سمجھنا چاہیے۔ وہ یونانی زبان کا ماہر تھا، اس کے علاوہ سنسکرت اور لاطینی وغیرہ بھی خوب جانتا تھا۔ اوشریڈر بریسلا جرمنی کے رہنے والے تھے اور سلاف زبانوں کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے آریاؤں کے وطن کے سلسلے میں اپنا مشہور نظریہ پیش کیا کہ وہ والگا کی وادی میں رہتے تھے۔ پیٹر گائلز کیمبرج یونیورسٹی میں تقابلی لسانیات کا ریڈر تھا۔ وہ 9 قواعدین کی تعلیمات سے متاثر تھا اور اس نے تقابلی لسانیات کا مختصر رسالہ لکھا جو لیٹن اور یونان پر مبنی ہے۔ اس نے کیمبرج تاریخ ہند میں آریوں پر مضمون لکھا اور ان کے وطن کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ گرینبرگ نے زبانوں کی گروہ بندی کے کئی پیمانے بتائے ہیں۔ ترکیبی پیمانہ، ایک لفظ میں کتنے مارف آتے ہیں۔ کچھ مثالیں دے کر مقابلہ کیا تو انامی میں 1.6، انگریزی میں 1.68 اور اسکیمو میں 3.72 مارف تھے۔ چسپائیت کا پیمانہ، مادے میں چسپیے شامل ہوتے ہیں پر یکساں رہتے ہیں یا مختلف مادوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً انگریزی میں انگ کا چسپیہ ہر اصل انگ کے ساتھ ایک ہی شکل میں آتا ہے، لیکن زمانۂ ماضی کے اسٹیم بدل جاتا ہے۔ مثلاً سلیپ سے ایڈی۔ اردو میں تعداد اور جنس کے چسپیے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ چسپیوں میں استحکام اور عدم استحکام کی بنا پر زبانوں کی گروہ بندی کی جا سکتی ہے۔ فی لفظ مارفیم گروہ کا تعین، ہر لفظ میں کتنے مادے آتے ہیں۔ بالعموم ایک لفظ میں ایک ہی مادہ ہوتا ہے،
لیکن بعض الفاظ میں ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً نکٹا میں ناک اور کٹ 2 مادے ہیں۔ پھر مزید نفاست کے لیے یہ شمار کیا جائے گا کہ لفظ میں استخراجی اور تصریفی مارفیموں کی تعداد کتنی ہے۔ چوتھا پیمانہ چسپیوں کا ہے۔ کتنے الفاظ میں چسپیے آئے، کیا سابقوں کی تعداد زیادہ ہے یا لاحقوں کی یا کسی اور کی؟ لاحقوں کی کثرت کے بنا پر اردو، ترکی، انگریزی ایک گروہ میں رکھی جائیں گی اور سامی، حامی دوسری گروہ میں۔ پانچواں پیمانہ جملے کے اندرونی رشتے کا ہے۔ مختلف اجزاء کا رشتہ تربیت سے ظاہر ہوتا ہے یا محض تصریف سے، یہ مطابقت ایگریمنٹ سے۔ انگریزی جملے میں زیادہ ترتیب سے، اس کے بعد تصریف سے اور سب سے کم مطابقت سے اظہار ہوتا ہے۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ فرڈیننڈ ڈی سسور نے پہلے لسانیات کا لاہ عمل تقابلی تھا۔ اس کا دوسرا نام داخلی باز تعمیر طریقہ ہے۔ اسے انگلش میں انٹرنل ریکنسٹرکشن کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایک زبان کے اندر بعض باضابطگیاں ملتی ہیں۔ اس زبان کے دوسرے روپوں سے ان کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اصلاً کیا رہے ہوں گے۔ جب ایک لسانی قوم میں لسانی اور صوتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو ایک مادر زبان سے پھوٹ کر کئی دختر زبانیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تقابلی طریقہ کے 2 فریضے ہیں۔ اول، یہ طے کرنا کہ کون کون سی زبانیں آپس میں خاندانی رشتے سے وابستہ ہیں۔ گرم کے قانون میں ہند یورپی خاندان کے 2 بڑی صوتی تبدیلیوں کا انکشاف کیا گیا۔ پہلی تبدیلی ہند یورپی سے ابتدائی جرمانی میں ہوئی اور یہ قبل تاریخ دور میں ہوئی ہے۔ دوسری تبدیلی ابتدائی جرمانی ہے۔ اس کی 2 شاخیں ہیں، نشیبی جرمن یعنی لو جرمن اور فرازی جرمن یعنی ہائی جرمن موجودہ جرمن میں ہوتی ہے۔ گرم کے قانون کے بعد متعدد روپ ایسے ملتے تھے جو ان کے اطلاق سے مستثنیٰ تھے۔ ان کے تعویل کے لیے 1813 میں ہرمن گراسمن نے اپنا قانون پیش کیا۔ جرمن زبان میں قدیم ہند یورپی کے پتک کے مقابلے پر جن لفظوں میں مسیحیتی بدگ آئے ہیں وہ گرم کے قانون کے خلاف ہیں۔ ورنر نے تقابلی مطالعے کے بعد ان کی تعویل کے لیے ورنر کا قانون پیش کیا۔ فرڈیننڈ ڈی سسور سے پہلے لسانیات کا لاہ عمل تقابلی تھا۔ تقابلی یکسانیت اور تضاد کی بنیاد پر کیے جانے والے تقابلی تجزیے کا مقصد مختلف سطحوں پر زبان کا تجزیہ اور اس کی گروہی درجہ بندی ہے۔ اس کا دوسرا نام داخلی باز تعمیر طریقہ ہے، یعنی انٹرنل ریکنسٹرکشن ہے۔ بعض اوقات ایک زبان کے اندر بعض باضابطگیاں ملتی ہیں۔ اس زبان کے دوسرے روپوں سے ان کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اصلاً کیا رہے ہوں گے۔ مثلاً سنسکرت کے ماضی قریب کا صیغہ اکثر مادے کے پہلے یا مسمتوں کے تکرار سے ظاہر ہوتا ہے۔